اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامنا کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا سامنا کر، پیے خوشنو دیے مولا اسی بیٹے کو قرباں کر، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی او تبرے کر، پیے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آؤ خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا، رکا ہرگز نہ اسماعیل گو شیطان نے بہکایا، پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوا جبریل نازل اور تھاما ہاتھ
ساتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا۔ مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، مٹی قربانی انسان اسماعیل کے صدقے، حیات نو ملی ایمان کی تکمیل کے صدقے۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں ہے فرمایا ذبیح اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس عظیم دن کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اس دن میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کی عظیم یادگار کو تازہ کرتے ہیں۔ قربانی کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام ہی سے شروع رہا، اور ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ پیش کیا، اولاد کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، غرض جو بھی موقع آیا اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسے لوگ ہر دور میں رہے جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ انہی عظیم لوگوں میں ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی۔ اصل میں قربانی لفظ قربان سے نکلا ہے، اور قربان کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو، خواہ وہ جانور ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، کسی چیز کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے کا نام قربانی ہے۔ اور قربانی کا یہ اصول بتلایا گیا جب حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس وقت قبولیت کی علامت صاف واضح ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ اپنی قربان کی ہوئی چیز کو ایک کھلے میدان میں رکھتا، آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی، تو یہ علامت اس بات کی ہوتی تھی کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل نے ایک دمبا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور قابیل نے کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا تو غلہ اناج وغیرہ، تو حابیل کی قربانی آسمان سے آگ آئی اور جلا گئی، اور یہ علامت واضح ہو گئی کہ ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو دوسرے بھائی نے حسد کیا کہ اب سب کے سامنے میں رسوا ہو گیا، اس کی قربانی قبول ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ حسد میں کہنے لگا اپنے بھائی سے کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ ہمدردی سے ٹھنڈی زبان سے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، قربانی کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے انما یتقبل اللہ من المتقین،
پرہیزگار لوگوں کی اللہ قربانی قبول کرتا ہے، لہذا جو دل سے صاف ہوں گے، دل سے خلوص کے ساتھ اپنی قربانی پیش کریں گے تو اس کی قربانی قبول ہوگی۔ تو اپنے دل کو ٹٹول، اپنے بھائی سے کہا کہیں دل میں کھوٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تیری قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ قربانی کے لیے عظیم نقطہ قرآن کریم کے اس چھٹے پارے میں آدم علیہ السلام کے بیٹے کی زبانی ہوا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ تمہارے پیسے پہنچتے ہیں۔ اللہ کو تمہارے اس جلی جذبے اور خلوص جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے کہ تم کس جذبے سے، کس ایثار سے اللہ کے سامنے یہ قربانی پیش کر رہے ہو۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جانور کو قربان کرنا حقیقت میں ایسا ہے کہ جیسے بندہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ، آج میں جانور کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، اگر کہیں ایسا موقع آئے میری جان کی ضرورت تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے پڑے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جس طرح آج جانور کے گلے پہ میں نے چھری پھیری، ایسے ہی میں اپنے گلے پہ بھی دین کے لیے چھری پھیرانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس جذبے کے ساتھ قربانی کے جانور کو ذبح کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے قرآن و احادیث میں ہے کہ 3 دن متواتر خواب آئی ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، ماں سے کہا، بی بی ہاجرہ سے، کہ اس کو کسی بڑے کے ہاں مہمان بنا کر لے جا رہا ہوں، لہٰذا سے نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا لو، ہم کسی بڑے کے ہاں جا رہے ہیں اور بڑے کے ہاں مہمانی کے لیے۔ چنانچہ جب اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا گیا تو روایت کے اندر آتا ہے شیطان ایک بوڑھی عورت کی صورت میں آیا ورغلانے کے لیے، بی بی ہاجرہ سے کہنے لگا، شیطان کہ کیا تجھے پتہ ہے اسماعیل کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کسی بڑے کے ہاں مہمان بنا کر انہیں لے جا رہے ہیں ان کے باپ۔ تو اس شیطان نے بی بی ہاجرہ کو ورغلایا کہ یہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو جواب میں شیطان نے کہا، بوڑھی عورت کی شکل میں بی بی ہاجرہ کو ورغلانے کے لیے جو آیا تھا، تو شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے اور تجھے پتہ ہے کہ خلیل اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ چونکہ بی بی ہاجرہ بھی کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ کے خلیل کے گھر میں رہی تھی، تو کہنے لگی اگر اللہ کے حکم پر میرا بیٹا قربان ہو رہا ہے، کیا میرے 1000 بیٹے ہوتے، میں سب کو اللہ کے ہاں قربان کر دیتی۔ شیطان وہاں سے مایوس ہوا۔ ابراہیم، اسماعیل، اللہ کے پاک پیغمبر اب قدم اٹھا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب شیطان چھوٹے بچے کی صورت میں آ کر اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے لگا، کہنے لگا کہ اے اسماعیل تمہیں پتہ ہے تیرا باپ تمہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل نے فرمایا کہ ہم کسی بڑے کے ہاں مہمان بن کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، تیرا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا
شیطان سے کہا کہ کیا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب پر شیطان نے کہا کہ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے حکم سے تمہیں قربان کر رہے ہیں۔ اسماعیل بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے عظیم فرزند تھے، جس کی صلب سے، جس کی نسل سے امام الانبیاء احمد مجتبی نے آنا تھا۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے شیطان سے کہا کہ میری ایک جان ہے، 1000 جانوں ہوں وہ بھی اللہ کے لیے قربان، میں تیار ہوں اللہ کے لیے۔ ایک معصوم بچہ اور اس کا یہ عظیم جواب اور اتنا عظیم جذبہ۔ بہرحال آگے بڑھے، شیطان جب یہاں سے مایوس ہوا تو ابراہیم خلیل اللہ کو ورغلانے لگا۔ بوڑھے شخص کی شکل میں ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگا کہ خیر خواہ بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں تعویلات بھی کی جا سکتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے شیطان کو وہاں سے دھکا دیا، راستے سے ہٹایا اور کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے حکم میں تاخیر نہ ہونے دیجیے، میں اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب شیطان وہاں سے بھی مایوس ہوا تو پھر زبردستی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑنے لگا تاکہ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر شیطان کو ماری۔ تھوڑے آگے بڑھے، پھر شیطان زبردستی روکنے لگا تاکہ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے سے پیچھے ہٹ جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔ پھر آگے بڑھے، تیسری دفعہ پھر شیطان نے زبردستی روکنا چاہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، جسے آج بھی حاجی حضرات جمرہ عقبہ، اولا اور وسطیٰ، یعنی وہ 3 بڑے شیطان جو ستون بنے ہوئے ہیں، حاجی حضرات وہاں گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ تو وہاں ابراہیم کی قربانی کو عظیم یادگاریں آج بھی منائی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے ہمیں یہ دعوت فکر دی، شیطان ہر راستے سے تمہیں آئے گا، روکے گا، اس دفعہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اگلی دفعہ کر لیں گے، اور ایسی تعویلات سے اس عظیم جذبے سے تمہیں روکے گا کہ خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلی دفعہ کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شیطان کے اس مکر و فریب میں نہ آنا اور ابراہیم خلیل اللہ کی اس عظیم قربانی کی یادگار، عظیم جذبے کا اظہار کرنا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جذبے کے ساتھ، یعنی قربانی کے اندر مخلص ہو کر جانور ذبح کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، جیسے کہ اسماعیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ایسے ہی اس کو بیٹے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو دعا کیجئے رب ذوالجلال ہمیں وہ عظیم جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس پہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی ملے گی۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا اون والے جانور، یعنی ان کے بال تو بہت باریک ہوتے ہیں، بہت زیادہ گھنے؟ حضور نے فرمایا ہاں، ہر بال کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، گناہ معاف ہوں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر جس شخص کے پاس مال و دولت ہو تو وہ ہر قسم کی آرام و راحت خرید سکتا ہے، ہر قسم کی جو ہے آسانیاں، سکون خریدتا ہے۔ آخرت کی جو ہے آرام و سکون، وہاں کی کامیابی خریدنے کے لیے نیکیوں کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے اندر
اگر کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہے، کل قیامت کے دن اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو وہ وہاں سب سے غریب ہوگا۔ اور دنیا میں کوئی بہت زیادہ غریب تھا لیکن کل قیامت کے دن اس کے پاس نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے تو وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مالدار ہوگا۔ لہذا ان نیکیوں کا خوب اہتمام کیجیے اور خوب جو ہے اخلاص کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ جیسا جذبہ پیدا کرتے ہوئے اپنی قربانی کا اظہار کیجیے۔ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کے اس جذبے کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جائے تو ذبح کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کی جائے کہ جانور کو پانی وغیرہ چارہ کھلا کر قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے، اور وہاں جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ مکروہ ہے، شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح جانور کو تکلیف دینا یہ بھی شرعاً ممنوع ہے۔ آسانی کے ساتھ اور سلیقہ مندی کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلیقہ مندی کو پسند کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا دشمن کو بھی جب قتل کرو تو فرمایا سلیقے سے، یعنی تڑپا تڑپا کے نہ مارو۔ تو پھر آپ نے اسی حدیث میں فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو پورا سلیقہ مندی سے، ایسا نہ ہو کہ جانور کے سامنے چھریاں لہرائی جائیں، سامنے تیز کیا جائے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے اس سے سخت منع کیا، اور جانور کو کھینچ کر قربان گاہ کی طرف نہ لے جایا جائے بلکہ محبت سے، کیونکہ یہ اسماعیل ذبیح اللہ کا بدل ہے، ان کے جو ہے بدلہ ہے، لہٰذا محبت سے آہستگی سے قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے۔ وہاں اس کو ذبح کرتے ہوئے کوشش کی جائے کہ قبلہ کی طرف جانور کا رخ کیا جائے۔ اگر قبلے کی طرف جانور کا رخ کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، تو خود بندے کا اپنا رخ قبلے کی طرف ہو، جانور چاہے جس طرف بھی لٹایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ جس طرح مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سر اس کا جو ہے ایک طرف، اسی طریقے سے جانور کو بھی لٹایا جائے اور جانور کے 3 پاؤں باندھ دیے جائیں، ایک پاؤں کھلا چھوڑا جائے، اور اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر چھری چلائی گئی وہ جانور مردار ہوگا، وہ ناجائز ہوگا۔ لہٰذا جس ایک شخص نے جانور کے گلے پہ چھری رکھی ہے اس کے لیے واجب ہے، اگر اس کے ساتھ باقی حصہ دار ہیں انہوں نے بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان سب کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پڑھتا تو پھر اس صورت میں یہ جانور مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر سب نے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے حصہ داروں نے چھری پہ ہاتھ رکھا ہے تو سب بسم اللہ اللہ اکبر کی تکبیر کہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص اس نے چھری پہ ہاتھ نہیں رکھا، ویسے جانور کے رسی پکڑی ہوئی ہے یا جانور کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں تو وہ اگر نہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے 4 رگیں ہیں ان کو کاٹنا چاہیے، ایک سانس کی رگ ہے اور ایک جو ہے کھانا وغیرہ کی، اور اس کے یہ دونوں رگیں باریک ہوتی ہے۔ اس کے ان دونوں رگوں کے یعنی سانس اور جو کھانا وغیرہ رگ ہے، کھانے کی رگ، اس کے ارد گرد 2 بڑی موٹی رگیں خون کی، ان 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے 3 رگیں کٹ گئی، چوتھی نہ کٹی، تب بھی جانور حلال ہے، لیکن اگر 2 رگیں کاٹی اور 2 نہ کاٹی تو اس صورت میں یہ جانور مشکوک ہوگا۔ لہٰذا اس کا اہتمام کیا جائے۔ قربانی کا جانور کے گردن بالکل جو ہے سر دڑ سے جدا کر لینا یہ مکروہ ہے۔ اگر ہو گیا جدا تو اس صورت میں فرمایا قربانی حلال ہوگی۔
ہوگی، ناجائز نہیں ہوگی، لیکن ایسا کرنا شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ بالکل سر کو دڑ سے جدا کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جب تک جانور بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے اس سے چمڑا اتارنا شرعاً یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے ناپسند کیا ہے، منع فرمایا ہے۔ آسانی سے جانور کا سانس نکل جائے اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا چمڑی وغیرہ اتاری جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کر دیا جائے، گوشت کی تقسیم کی صورت میں اندازے سے گوشت تقسیم نہ کیا جائے بلکہ وزن کر کے برابر سب جو ہے گوشت تقسیم کیا جائے، اور ذبح کرنے والے کو اجرت میں سری پائے یا چمڑا دینا شرعاً یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ہاں صدقہ کی صورت میں یا ویسے دے دینا وہ تو ثواب ہے، لیکن اس نیت سے کہ اس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے اس کی اجرت مزدوری میں دے دینا یہ چیزیں ناجائز ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کر دیا گیا، اس کی آلائش وغیرہ کے لیے ضروری ہے کوئی گڑھا کھود کر وہ گندگی وغیرہ اس میں ڈال دی جائے۔ جانور کے بعض اعضاء جو ہیں ان کا استعمال ناجائز ہے، جیسے پیشاب کی جگہ، پخانے کی جگہ، خشیے وغیرہ، یہ چیزیں ان کا استعمال کرنا ناجائز، مکروہ اور بعض حرام ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بعض لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی اوجری وغیرہ یہ استعمال کرنا، آنتیں وغیرہ یہ استعمال کرنا جائز ہے، صاف ستھرا کر کے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصتاً چند چیزیں ہیں، ان کا اہتمام کیا جائے اور خوب اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے۔ قربانی کا جب گوشت تیار کر دیا جائے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غرباء کے لیے، ایک اقرباء کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ اصل روح قربانی کی یہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو بھی گوشت نہیں دیتا، سارا اپنے پاس رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن اصل اور بہتر اور قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ اور اس میں ایک بے احتیاطی یہ بھی کی جاتی ہے کہ قربانی کا گوشت ادلا بدلہ کیا جاتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے گھر میں بھیجے گا، ہم بھی بھیجیں گے، اس نے اچھا بنڈا بھیجا ہے میں بھی اچھا بھیجوں گا فلاں، تو یہ چیزیں شرعاً یہ ناپسند ہے، اس میں بے احتیاطی نہ کی جائے بلکہ سب کو خصوصی طور پر غرباء کو مقدم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح آخر میں قربانی کا جو چمڑا ہے اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا، اس کی رقم، ہاں خود استعمال کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کے یہ موزے بنا سکتا ہے جائے نماز وغیرہ، اگر اس کو فروخت کر دیا گیا تو وہ رقم یہ خود استعمال نہیں کر سکتا، اس کو کسی غریب مسکین کو دینا ضروری ہے، تو لہٰذا اس کے معاملے میں بھی احتیاط کی جائے۔ اور قربانی کا چمڑا بھی اجرت میں دینا یہ ناجائز ہے۔ اور تعمیراتی کاموں میں جیسے مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر یا اسی طرح جو ہے باقی رفائی کاموں میں تعمیراتی کاموں کے اندر اس رقم کا خرچ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ خلاصتاً تھے، باقی کسی کو کسی مسئلے کے اندر شک و شبہ ہو یا اس میں وہ مشوش ہو تو اسے چاہیے کہ کسی سمجھدار بندے سے پوچھ کر قربانی کو ذبح کرے۔ اور اسی طرح اب نماز کو جو ہے نماز عیدین کی نماز یہ واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب بمائے 6 زائد تکبیروں کے اس امام کی اقتداء میں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ دے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ جو ہے چھوڑ دے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ دے۔ اس کے بعد امام صاحب سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائے گی۔ ہر تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر پر پھر دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری تکبیر پہ بھی ایسے ہی ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور پھر
اس کے تیسری تکبیر پہ ہاتھوں کو باندھ دینا ہے اور امام صاحب قرات کریں گے۔ قرات کے بعد رکوع سجدہ عام ترتیب کے مطابق پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، اور دوسری رکعت میں دوبارہ پھر جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب اب پہلے تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ پہلے وہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت میں لائے گا، اور اس کے بعد رکوع میں نہیں جائے گا، بلکہ پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری تکبیر پہ بھی، پھر تیسری تکبیر پہ بھی، اور چوتھی تکبیر پہ رکوع میں جانا ہے، اور پھر عام معمول کے مطابق نماز مکمل ہو جائے گی۔ 6 زائد تکبیریں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ اس ترتیب سے جو ہے نماز کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ نماز کے بعد جس طرح عام نمازوں میں دعا مانگنا سنت ہے، ثابت ہے، تو نماز کے بعد دعا ہوگی، اور دعا جو ہے یہ مسنون مستحب ہے، یہ کرنی چاہیے جس طرح عام نمازوں میں کی جاتی ہے۔ اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ جو ہے یہ سننا واجب ہے۔ جتنے احباب ہیں وہ سب جو ہے اپنی صفوں کو توڑنے کے بغیر پورا خطبہ مکمل سنیں گے۔ خطبہ سننے کے بعد کوشش یہ کی جائے کہ مسجد میں ایک دوسرے سے نہ ملا جائے۔ ہاں کوئی اتفاقاً مل لے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لہٰذا مسجد کے ادب و احترام کا خیال کرتے ہوئے مسجد سے باہر ہی ایک دوسرے سے عید ملی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے تکبیرات رہ جائیں، یعنی امام صاحب رکوع میں پہنچ گیا، اب یہ بندہ نماز میں شامل ہو گیا، تو اب رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بجائے وہ 3 تکبیریں کہہ جائیں تو اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ نماز عید کا طریقہ تھا۔ نماز عید میں اقامت اور اذان نہیں ہے، اور اسی طرح نماز عید صحیح اہتمام کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، واجب ہے۔ اگر کسی سے قربانی رہ جائے، یعنی پہلے دن نہیں کر سکا، تو فرمایا 12 ذو الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قربانی کر سکتا ہے، یعنی 3 دن ہیں، ان میں سے کسی بھی دن وہ قربانی کر سکتا ہے۔ افضل جو ہے پہلے دن ہے، اور اگر پہلے دن نہ کر سکا دوسرے اور تیسرے دن بھی، لیکن جو ہے قربانی اس نے کی، گنہگار نہیں ہوگا، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ قربانی دن کو بھی کر سکتا ہے، رات کو بھی، لیکن دن کو کر لینا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اب صفیں درست فرما لیں۔